للہ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سامعین، مختصر وقت میں قرآن حکیم کی ایک سورت کا عام فہم انداز میں ترجمہ اور مختصر وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الہاکم التکاثر، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مال و دولت میں بڑھ جانے کا مقابلہ کرنے نے، ایک دوسرے سے دنیا کا جو شرف عزت ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھانے کے مقابلے اور اس حرص نے، الہاکم التکاثر، اس حرص اور اس لالچ نے، مال کی حرص نے، مال کے لالچ نے، دنیا کے جو بھی اس طرح کے شرف اور اعزاز حاصل کرنے کے لیے یہ جو آپس کا ان کا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اس میں دنیا کے مال کو کمانا اور اس کا حریص ہونا، اس نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اور اس حرص کے اندر، اس لالچ کے اندر یہ ایسے پڑے اور اس قدر غفلت کا شکار ہوئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان چلے گئے۔ مقابر ہم اپنی زبان میں جسے قبرستان کہتے ہیں، موت تک اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی غفلت ہی میں رہے، انہوں نے اس بارے میں سوچا تک نہیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ اپنی بس دنیا کے اس حرص کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے رب کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کیا عظیم پیغمبر ہیں، اس صورت کی وضاحت کرنے کا آپ نے حق ادا کیا ہے۔ آپ نے اس صورت کی ایک دن تلاوت فرمائی اور فرمایا آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میری پراپرٹی، یہ میری جائیداد۔ حالانکہ اس سے پوچھا جائے ابن آدم کا مال تو 3 قسم کا ہے، 3 قسم کا مال جو ابن آدم کا اپنا ہے، باقی مال اس کا تو نہیں۔ پہلا فرمایا جو ابن آدم نے کھا لیا، ہضم کر لیا، ابن آدم کا پہلا مال تو یہی ہے۔ دوسرا جو اس نے پہن لیا اور پہن کے پرانا کر دیا، اس کا مال تو یہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آگے ذخیرہ کر لیا، اپنے آگے بیچ دیا، یہ 3 قسم کا مال ہی انسان کا ہے۔ باقی دیکھیں آج کہہ رہا ہے انسان میری اتنی پراپرٹی، میری اتنی جائیداد، چند لمحوں کے بعد جب سانسیں الگ ہوئی ہیں تو کوئی اس مال کے اوپر یہ نام نہیں لے رہا کہ یہ کس کا مال ہے، کہتے ہیں یہ ورثاء کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ اب لمحوں کے اندر اس مال کا مالک بدل چکا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پیارے انداز میں بات سمجھائی۔ اور یہ جو انسان کا حرص، انسان کا لالچ، اس بارے میں بھی آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، صحیح البخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 تمنائیں، 2 خواہشیں جوان رہتی ہیں۔ ایک، انسان بوڑھا ہو جانے کے بعد بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور بڑھ جائے، اور دوسری وہ انسان چاہتا ہے اس کے مال میں اور اضافہ ہو جائے۔ اور اس بات کو آپ نے اور اچھے انداز میں کھول کے بیان کیا۔ فرمایا ابن آدم کے حرص کا، لالچ کا معاملہ اس قدر عجیب ہے
فرمایا اگر اس کو 2 وادیاں، 2 شہر، 2 وادیاں سونے کی بھر کے دے دی جائیں تو انسان کا حرص ایسا ہے یہ کہے گا کاش تیسری وادی سونے کی میرے حصے میں آ جائے۔ اس قدر حرص اور لالچ اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ اسی حرص کے اندر، اسی لالچ کے اندر رہے یہاں تک کہ قبرستان کے اندر چلے گئے ہیں۔ اور آگے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ فرمایا تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو اس حرص نے ہلاک کر دیا ہے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب پھر تم اس بات کو جان لو گے۔ تم جان لو گے کہ تم نے غفلت میں پڑ کے کس قدر نقصان کیا ہے، تم غافل رہ کے کس قدر تم نے غلط قدم کیا اٹھایا ہے، تمہاری اس غفلت نے تمہارا کس قدر نقصان کیا ہے، اس غفلت کے بارے میں عنقریب تم جان لو۔ لیکن پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں اس بات کو تقیتاً یہ بات کہی جا رہی ہے عنقریب تم اس بات کو جان لو گے کہ تم کس قدر غفلت میں رہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ انسان کی صورتحال ایسی ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اللہ فرماتے ہیں کاش کہ انسان یہ جان لے وہ یقین والا علم، وہ اس کو دنیا میں ہی آ جائے جو اس کو جہنم کو دیکھنے کے بعد آئے گا، کہ جب جہنم کو دیکھے گا انسان پھر کہے گا اللہ آج میں نے دیکھ لیا ہے، آج میں نے جان لیا ہے، آج مجھے اس بات پہ یقین آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس یقین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کاش وہ والا یقین اس کو یہاں آ جائے، وہ والی بات اس کو یہاں ہی سمجھ آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کو جو آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین کرے گا ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھو گے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عنقریب تم اس عذاب کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ جو آنکھوں سے تم دیکھو گے، اس آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو تمہیں یقین آئے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ والا یقین کاش تمہیں آ جائے، تم سمجھ جاؤ کہ اس سے واسطہ تو پڑھنا ہے، ایسے کاموں کا یہ انجام تو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں رستے انسان کے لیے کھول کے بیان کر دیے ہیں۔ پھر فرمایا آخری آیت میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کس قدر خوبصورت بات فرمائی۔ یعنی قرآن واقعی ایسی کتاب ہے کہ جو اپنی باتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرور تم سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور تم ہر اس نعمت کے حوالے سے پوچھے جاؤ گے جو تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تم کو ہاتھ دیے، میں نے عقل دی، میں نے دل دیا، میں نے آنکھیں دی ہیں، یہ جو نعمتیں تو نے استعمال کی اس کے حوالے سے ذرا جواب دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں اس انصاری نے آپ کی مہمان نوازی، بکری ذبح کی۔ اس نے پہلے کھجوریں پیش کی، پھر بکری ذبح کی۔ آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ بھی تھے۔ جب وہ گوشت کھا لیا اس کے بعد آپ نے اس آیت کو پڑھا، فرمایا ابو بکر ذرا غور کیجئے اللہ کے اس حکم پر۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور ایک دن ایسا آنا ہے جس دن انسان سے اس کو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا استعمال کیا۔ کبھی یہ جو ہسپتال کے اندر کسی کو گردوں کا مسئلہ ہو جائے، آج گردے واش ہو رہے ہیں، اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، فلاں مسئلہ ہو رہا ہے، کبھی انسان یہ تو اس صحت کے دوران تو نہیں دیکھتا کہ جو فری میں اللہ تعالیٰ گردوں کو واش کر رہا ہے،
یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے کرم نوازیاں ہیں، اس بارے میں انسان غور نہیں کرتا ہے۔ انہی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان سے اس سے ہر ایک نعمت کے والے سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنا محاسبہ کر کے اس دن کی اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس غفلت کی زندگی سے ہم نکل کے ہم غور و فکر کے میدان میں آئیں اور اپنے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہمارے یہ دار و عمل ہے، اس میں ایک ایک کام جو ہم نے کرنا ہے اس کا ایک دن ہم نے حساب دینا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔